اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے ٹبہ سلطان پور کی اس عظیم جامع مسجد میں ہم عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں. اس خوبصورت اور عظیم میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اہلیان محلہ کو، مسجد کی انتظامیہ کے جمیع ساتھیوں کو، جن میں بالخصوص آج کی اس محفل پاک کی انتظامیہ کے تمام احباب، محترم لالا محمد اسلم صاحب، محترم حافظ محمد ماجد صاحب، محترم چودھری ایاز صاحب، حافظ برادران اور جناب محترم ملک خالد اوان صاحب اور دیگر جمیع احباب جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کو انعقاد کرنے میں کسی بھی انداز سے کاوش کی ہے، اور آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے زیر نگرانی محترم استاذ حافظ غلام حیدر صاحب اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس موضوع کو چنا ہے
وہ وقت اور حالات کی مناسبت سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا موضوع ہے ذکر میلاد مصطفیٰ قبل از میلاد مصطفیٰ، یا ذکر آمد مصطفیٰ، ذکر آمد مصطفیٰ قبل از آمد مصطفیٰ۔ یعنی آج جب ہم حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، تاجدار کائنات کی آمد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور نگر نگر گلی گلی یہ نعرہ گونجتا ہے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والوں اور آمد مصطفیٰ کی محافل سجانے والوں، یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا؟ بتاؤ سب سے پہلے یہ محفل کس نے سجائی؟ تو آج کی محفل میلاد مصطفیٰ سے حضور کی عاشقوں، حضور سے محبت کرنے والوں اور حضور کی آمد کے نعرے لگانے والوں، یہ سبق یاد کرتے جاؤ کہ آمد مصطفیٰ کا نعرہ پہلے اس زمین پہ نہیں لگا، پہلے آسمانوں پہ لگایا گیا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا نعرہ زمین سے بھی پہلے، اونچا بولیں گے، آسمانوں پہ لگایا گیا ہے، اور آمد مصطفیٰ کا یہ نعرہ پہلے کسی مخلوق نے نہیں لگایا، یہ نعرہ سب سے پہلے خود رب کائنات، مالک کائنات اللہ رب العزت نے لگایا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب مکرم یاد کرے وہ وقت کہ جب ہم نے ارواح انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، مالک کائنات نے اس زمین کو بنانے سے بھی پہلے ارواح انبیاء کو جمع کیا اور ارواح انبیاء سے نبوت مصطفیٰ پر پختہ وعدہ لیا۔ مالک کائنات ارواح انبیاء سے فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ آپ کو نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، مقام بھی دوں گا، مرتبہ بھی دوں گا، رفعت بھی دوں گا، زمین پہ بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تم سب کے بعد آمد مصطفیٰ ہوگی، ہائے ہائے، پھر تم سب کے بعد آمد مصطفیٰ ہوگی۔ رب کائنات انبیاء سے فرما رہا ہے جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، جب میرا حبیب تشریف لے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اے انبیاء وعدہ کرتے جاؤ جب انبیاء یہ میرے حبیب کی آمد ہو جائے، میرے مصطفیٰ کی بعثت ہو جائے، پھر اپنے کلمے چھوڑ دینا، اپنا پیغام چھوڑ دینا، اپنی شریعت چھوڑ دینا، پھر شریعت بھی میرے مصطفیٰ کی ہوگی، پھر رسالت بھی میرے مصطفیٰ کی ہوگی، پھر نبوت بھی میرے مصطفیٰ کی ہوگی، پھر کلمہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہوگا، اور پھر امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس آیہ مبارکہ میں آمد مصطفیٰ کہاں پہ ہے، تو سامعین محترم عربی الفاظ کی تھوڑی سوجھ بوجھ بھی اگر آ جائے
تو آمد مصطفیٰ کا نعرہ یہیں سے نظر آتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، یہ لفظ جاء عربی زبان کا لفظ ہے، جاء کا معنی ہے آمد، لفظ جاء کا معنی کیا ہے؟ آمد۔ رب کائنات فرماتے ہیں جاءکم رسول مصدق، اے انبیاء پھر تم سب کے بعد نعرہ آمد مصطفیٰ لگے گا۔ ہائے ہائے، تم سب کے آنے کے بعد آمد مصطفیٰ ہوگی، میرا حبیب آئے گا، تاجدار کائنات کی تشریف آوری ہوگی۔ سامعین محترم توجہ کرو، آج ہم محفل میں کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ اونچا بولیں گے آمد مصطفیٰ۔ یہ نعرہ صرف ہم نہیں لگاتے، یہ نعرہ مالک کائنات نے لگایا، اور یہ نعرہ تب لگا تھا جب یہ تب بھی نہ تھا۔ ہائے ہائے، یہ نعرہ تب لگا تھا جب یہ تب بھی نہ تھا، نہ جب تھا، نہ تب تھا، نہ کب تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ یہ لیل و نہار تھے، نہ سورج کا آنا جانا تھا، یہ سارا کچھ بعد میں بنا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا نعرہ اس سے پہلے لگا ہے۔ تو ذکر آمد مصطفیٰ سب سے پہلے میرے اللہ نے کیا۔ اب سامعین محترم اسی آیہ کریمہ پہ اگر توجہ کریں، جب مالک کائنات نے ارواح انبیاء سے وعدہ لیا، اور وعدہ لینے سے پہلے کے بھی الفاظ پہ غور کریں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پختہ وعدہ لیا، وعدہ کچا نہیں بلکہ پختہ وعدہ لیا۔ اب مالک کائنات نے جب انبیاء سے یہ فرما دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آگے کیا ہے؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ، جب حبیب آ جائے پھر کلمہ بھی میرے مصطفیٰ کا پڑھنا، مدد بھی میرے مصطفیٰ کی کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سامن جہاں تک اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ نے اپنا یہ حکم کن کو دیا ہے؟ اپنے انبیاء کو۔ توجہ کرے، کن کو دیا؟ انبیاء کو۔ سامعین محترم، انبیاء تو بڑے اعلیٰ ہیں، ہمارا کیا ایمان اور عقیدہ ہے، اگر اللہ کا حکم ایک بار کسی ولی تک آ جائے تو کیا وہ ولی انکار کرتا ہے؟ تھوڑا توجہ کریں گے، ہمارا ایمان ہے کہ ولی فنا فی اللہ کے مقام پہ ہوتا ہے، ولی کی طرف بھی اللہ کا حکم آ جائے تو ولی انکار نہیں کرتا۔ تو سامعین جب ولی انکار نہیں کرتا تو کیا معاذ اللہ اللہ کے نبی انکار کرتے؟ یہ تصور میں لانا بھی گناہ ہے، یہ تصور میں لانا بھی گناہ ہے۔ تو اب مالک کائنات نے اپنے انبیاء کو حکم دیا کئی تاکیدوں کے ساتھ، لَتُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنْصُرُنَّ، یہ لام لام تاکید ہے، لیکن اللہ نے حکم دے دیا۔ اب توجہ کرنا، اس سے آگے رب کیا فرماتا ہے؟ مالک کائنات انبیاء کو حکم دے کے آگے پھر پوچھتا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، آئے ہائے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے انبیاء بتاؤ جو میں نے تم سے وعدہ لیا کیا اس پہ اقرار کر لیا ہے؟ کیا اس وعدہ پہ تم نے اقرار کر لیا ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ بھاری پختہ وعدہ اٹھا لیا ہے۔ سامعین انسان ذہن سے سوچے، مولا تو کلام انبیاء سے کر رہا ہے، جہاں پہ معاذ اللہ نافرمانی اور انکار کا شائبہ بھی نہیں، تو مولا پہلے اتنی تاکیدیں لگا کے تو نے حکم دیا تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ کیا اقرار کر لیا اور یہ بھاری عہد اٹھا لیا؟ جب رب کائنات نے انبیاء سے پوچھا
تو سب انبیاء جواب دیتے ہیں قالو اقررنا، مولا ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے یہ وعدہ کر لیا۔ تو سامعین اب ارواح انبیاء بول پڑی کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اب اللہ کے کلام پہ واری جائیں۔ رب کائنات آگے پھر فرماتا ہے اگر تم نے اقرار کر لیا ہے کالا فشہدو، اے انبیاء اب تم سارے کے سارے ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ۔ ہائے ہائے، تم سب انبیاء ایک دوسرے کے وعدے پر گواہ بن جاؤ۔ رب کائنات نے کلام کو یہاں بھی نہیں روکا، سب انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنا دیا، اور گواہ بنا کے میرا رب آگے پھر فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی سارے ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، میں رب ہو کر تم سب پر گواہ بنتا ہوں۔ تم بھی ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ اور میں رب بھی تم سب پر گواہ بنتا ہوں۔ ٹیبا سلطان پور میں رہنے والوں، اس آیہ کریمہ کو آج رات گھر جا کے بار بار پڑھنا اور سوچتے رہنا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ وعدہ انبیاء سے لے رہا ہے، حکم انبیاء کو دے رہا ہے، جہاں پہ انکار کا شائبہ بھی نہیں، تو مولا پھر اتنے پک کیوں پکا رہا ہے؟ اے مولا پھر اس بات پر اتنی پختگی کیوں قائم کر رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے اتنی پختگی، اتنی مضبوطی اور اتنی تاکیدیں اس لیے لا رہا ہوں کہ بات عام نہیں ہے، بات میلاد مصطفیٰ کی ہے۔ ہائے ہائے، بات میلاد مصطفیٰ کی ہے۔ تو عاشقو جب میلاد مصطفیٰ کی بات آ جائے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر آ جائے، تو وہ رب کائنات اتنی زیادہ تاکیدیں لگاتا ہے تو وہ عشاق، وہ دیوانے، ہم دیوان گانے مصطفیٰ جب ہم ذکر میلاد مصطفیٰ کرتے ہوں گے تو کیا ہمیں اتنی تاکیدیں نہیں لگانی چاہیے؟ رب نے تاکیدیں لگائیں اپنی شان کے مطابق، اللہ نے تاکیدیں لگائیں اپنی شان کے مطابق۔ ہماری تاکیدیں کیا ہیں کہ دن رات چرچائے آمد مصطفیٰ کرتے رہیں، حضور کی میلاد کی محفل سجاتے رہیں، کبھی جھنڈیاں لگاتے رہیں، کبھی چراغاں کرتے رہیں، کبھی دھوم مچاتے رہیں۔ وہ تاکیدات رب کائنات کی تھی، یہ تاکیدات عشاقان مصطفیٰ کی ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید سے یہ راز سمجھ گئے کہ سب سے پہلے آمد مصطفیٰ کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ پھر سامعین اسی آیہ کریمہ کے حکم کو نبھاتے ہوئے ہر نبی نے آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگایا۔ بڑی پختگی کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، ہر نبی نے آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگایا۔ کیوں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ میں ہر نبی رب سے وعدہ کر کے آیا تھا، مولا زمین پہ جاؤں گا نعرے تیرے مصطفیٰ کے لگاؤں گا۔ اب اس پہ میں وقت بچا کے، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میرے اللہ نے جو پہلا کلام کیا ہے، اس پہلے کلام میں بھی ذکر آمد مصطفیٰ ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتاب عقیدہ ختم نبوت کا مطالعہ کریں، اس سے اوپر تمام حدیث کی کتب کے حوالہ جات وہاں پہ مل جائیں گے۔
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اتر آئے، ان آدم نازل بالہند، اللہ نے آدم علیہ السلام کو آپ کے ہند میں اتارا ہے۔ یہ سرنگ دیپ کا علاقہ ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، چاروں طرف دیکھا تو کوئی اور انسان نظر نہیں آیا، چونکہ انسانی صورت میں آئے تھے، بشر بن کے آئے تھے، تو اب بشری تقاضے بھی موجود تھے۔ جب چاروں طرف اور کوئی انسان نظر نہ آیا تو اکیلے پن کی وجہ سے وحشت محسوس ہوئی۔ وَاسْتَوْحَشَ، میرے آقا کیا الفاظ ہے، آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہوئی، مالک کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو اتار دیا، اور جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے، آدم علیہ السلام سے تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو کر فنادا بالاذان، جبرائیل علیہ السلام نے آذان کہنا شروع کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام پہلی بار زمین پہ آئے، اور زمین پہ پہلی بار آ کے کیا کیا، آذان دینا شروع کر دی۔ اب جہاں پہ اس نقطے کو سمجھیے گا، آذان کیوں دینا شروع کی، وَاسْتَوْحَشَ، کہ آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہو جائے، کہ آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہو جائے۔ اسی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور کے چاہنے والوں، زندگی میں کبھی بھی خوف محسوس کرو، وحشت محسوس کرو، آذان دیا کرو، دل ٹہل جائے گا۔ آذان کے دینے سے وحشتیں دور ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آواز سنی تو چل کے اس طرف گئے جہاں سے آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر مرتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، یہ کلمات بھی 2 مرتبہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتین، یہ کلمات بھی 2 بار کہے، آذان مکمل کر دی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی، آدم علیہ السلام قریب پہنچ گئے۔ اب آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں، اب عاشقو، زمین پہ آنے والا پہلا انسان زمین پہ آ کے پہلی بار کچھ بولنے لگا ہے۔ زمین پہ آنے والا پہلا انسان زمین پہ آ کر پہلی بار کچھ بولنے لگا ہے۔ اب غور کرنا، زمین پہ آ کر آدم علیہ السلام نے، پہلے انسان نے اپنی زبان سے پہلے کیا لفظ نکالا؟ آدم علیہ السلام نے زمین پہ آ کر سب سے پہلے کس نام کا وظیفہ کیا؟ ارے صدقے جائیں، آدم علیہ السلام جب پہلی بار زبان کو جنبش دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہیں، وہ لفظ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام بولتے ہیں، من محمد، اے جبرائیل بتا یہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ ہائے ہائے، تو سامعین محترم، زمین پہ آنے والا پہلا انسان
جب زمین پہ آ کے پہلی بار زبان کھولتا ہے، لب رولتا ہے، زبان کو حرکت دیتا ہے، تو زمین پہ آ کے جو پہلا وظیفہ کرتا ہے وہ وظیفہ یہی تھا کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھوں سے محمد دے اولے محمد کو ڈسیندے دکھیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وا خدا کو محمد محمد سٹیندے گزر گئی۔ تو اللہ نے خود زمین پہ جو پہلا وظیفہ کروایا ہے وہ اسم محمد کا ہے۔ کیونکہ میرا موضوع آگے کا ہے، میں یہاں پہ وقت زیادہ نہیں دینا چاہتا۔ جب آدم علیہ السلام سوال کرتے کہ یہ محمد کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کا جواب سنیے گا، اس میں آمد مصطفیٰ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے والا دکھ وآخر الانبیاء، اے آدم علیہ السلام یہ محمد مصطفیٰ آپ کی نسل سے آئیں گے، آپ کی نسل سے آئیں گے، آپ کے بیٹے بن کے آئیں گے، وآخر الانبیاء اور ختم نبوت کا تاج سجا کے آئیں گے۔ تو گویا اس زمین پہ جب آدم علیہ السلام آئے تو سب سے پہلا جو اللہ سے کلام ہوا یا اللہ کا کلام ہوا اس میں ذکر آمد مصطفیٰ بھی تھا، عقیدہ ختم نبوت مصطفیٰ بھی تھا۔ اب سامعین محترم وقت آگے چلا، مالک کائنات نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا ملاپ کروا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین پہ انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہا، تو حضرت اماں حوا کو میرے اللہ نے جڑواں اولاد دینا شروع کی۔ کیسے؟ جڑواں اولاد۔ پھر رب کائنات نے چاہا کہ اب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کو آگے منتقل کیا جائے، تو مالک کائنات نے حضرت شیس علیہ السلام کو چنا۔ کس کو چنا؟ حضرت شیس علیہ السلام کو چنا۔ اب اس نقطے کو جانیے گا، حضرت اماں حوا کو رب کائنات نے جڑواں اولاد عطا کرنا شروع کر دی۔ حضرت اماں حوا سے ہونے والی ساری اولاد جڑواں ہے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ یہ اللہ کا اہتمام میلاد مصطفیٰ تھا۔ ہم تو صرف میلاد کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں، رب کائنات نے صرف ذکر نہیں کیا، ذکر بھی کیا ہے اور اہتمام میلاد بھی کیا ہے۔ باقی ساری اولاد جڑواں ہوتی رہی۔ نور مصطفیٰ کو لے کر جب شیس علیہ السلام کی آمد ہوئی تو رب کائنات نے شیس علیہ السلام کو منفردن مجردن امتیازن اکیلا پیدا کر کے اعلان کر دیا، ارے باتیں کرنے والوں دیکھو، شیس میں نور مصطفیٰ رکھ کے میں رب خود میلاد مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ پھر وقت آگے چلا، حضرت شیس علیہ السلام نے جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ شیس علیہ السلام جوان ہونے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو ایک دن الگ جگہ پہ بٹھا لیا۔ اب صرف باپ اور بیٹا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام۔ توجہ کرنا اگلے جملے پر، یہ باپ بیٹا بھی ہیں اور دونوں نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی نبی اور حضرت شیس علیہ السلام بھی نبی۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام کو دو نصیحتیں کرتے ہیں۔
کتنی؟ دو نصیحتیں کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ فرماتے بیٹا وہ نور جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے وہ نور مجھ سے تجھے دیا۔ اب جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہو، اس نور کو آگے منتقل کرنے کے لیے پاک رحم کا انتخاب کرنا، پاک عورت کا انتخاب کرنا، پاک بیوی کا انتخاب کرنا۔ دوسری نصیحت یہ کرتے ہیں کہ آج سے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر روز محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرنا۔ اب سامعین محترم، جواب آپ سے چاہتا ہوں، باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں اور دونوں نبی بیٹھے ہیں، اور دونوں نبی بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ذکر آمد مصطفیٰ، ذکر آمد مصطفیٰ۔ ٹیپا سلطان پور کی مسجد میں بیٹھ کر محفل میلاد سجانے والوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اونچا بولیں، ہم بھی ذکر آمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور وہ دو نبی کیا کر رہے تھے؟ ذکر آمد مصطفیٰ۔ ارے فتوے لگانے والوں، اگر فتویٰ لگانا چاہتے ہو تو پہلے ہم پہ نہ لگاؤ، پہلے اپنے باپ آدم علیہ السلام پہ لگاؤ، چونکہ ذکر آمد مصطفیٰ کرنا ہمیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام سکھا گئے، ہم تو ان کی سنت نبھا رہے ہیں۔ آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، آخری مراحل میں پہنچ گئے، رب کائنات اتنا راضی ہوا، رب فرماتا ہے میرے خلیل مانگ کیا مانگتے ہیں؟ سامعین، آج ہم بھی کسی کا گھر بنائیں تو کیا مزدوری لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ دنیا کا انسان مزدوری دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، خالق کائنات، مالک کائنات، اس کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وہ مولا مسکرا کے کہتا ہوگا میرے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اسی پتھر پہ کھڑے ہیں جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا، مالک کائنات راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتے میرے خلیل مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ صدقے جائیں خلیل اللہ کے مانگنے پر، واری جائیں اس مولا کے عطا کرنے پر۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اگر تو راضی ہو گیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے سونا محمد دے دے۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مالک کائنات تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، نہ زمین مانگتا ہوں، نہ زر مانگتا ہوں، نہ دنیا مانگتا ہوں، نہ آخرت مانگتا ہوں، مولا اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے محمد مصطفیٰ کا دادا بنا دے۔ مالک کائنات سے ابراہیم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کو مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے پیارے مصطفیٰ کو مانگنا کیا ہے؟
ذکر آمد مصطفیٰ ربنا وبعث فیہم رسولا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے دعا قبول کر لی، مالک کائنات نے خلیل اللہ کی دعا قبول فرما لی۔ جس پتھر پہ کھڑے تھے اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کو مانگا، اسی بشارت سے پتھر بھی اتنا خوش ہو گیا، پتھر موم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پتھر میں ثبت ہو گئے۔ پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، پتھر پہ بھی بہار آ گئی، پتھر کو بھی میلاد مصطفیٰ کا فیض نصیب ہو گیا۔ اور سامعین محترم، عرفاء کا جملہ دے رہا ہوں، اگر کسی کا دل قبول کرے تو مزہ لے، قبول نہ کرے تو اس کی طبیعت۔ بعد میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور مقام ابراہیم کو جب دیکھا گیا تو مقام ابراہیم پر وہ قدم جو ثبت تھے ظاہراً تو وہ کس کے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن جب حضور کے قدموں سے ملا کے دیکھا گیا تو عرفاء کہتے ہیں وہاں پر حقیقتاً ظاہراً تو قدم ابراہیم علیہ السلام کے تھے، جب حضور کی آمد ہوئی تو دیکھا لگتا تھا کہ یہ قدم بھی محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر آمد مصطفیٰ کیا۔ پھر وقت آگے چلتا رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، میرے آقا کے 53 سال مکہ المکرمہ میں گزرے، پھر میرے حضور نے مدینہ ہجرت فرمائی، سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، میرے آقا تشریف لائے تو 360 بت تھے جو حرم کعبہ میں تھے۔ کتنے؟ 360 بت تھے جو حرم کعبہ میں تھے۔ میرے اللہ کا حکم آیا، اے محبوب کائنات میرے حرم کو ان پتھروں سے پاک کر دے۔ تاجدار کائنات حرم کعبہ کو بتوں اور پتھروں سے پاک کرنے آئے۔ اب تاجدار کائنات ان بتوں کو چھڑی لگاتے جاتے تھے، بت منہ کے بل گرتے جاتے تھے۔ پھر جو کعبہ کے اندر تھے کھڑے بت، میرے آقا نے مولا کائنات کو کندھوں پہ سوار کیا، مولا کائنات بت شکن بنے، وہ 360 بت وہ پتھر اٹھا کر حرم کعبہ سے باہر پھینکے گئے۔ جب وہ سارے پتھر اٹھا کے پھینکے جا رہے تھے، رب کائنات کا حکم آتا ہے، محبوب باقی سارے پتھر اٹھا کے پھینک دو، اس ایک پتھر کو اسی حرم میں سجا دو۔ جاگ رہے ہیں؟ باقی سارے پتھر اٹھا کے حرم سے باہر پھینک دو۔ جب اس ایک پتھر کی باری آئی، میرا رب فرماتا ہے محبوب اس کو اٹھا کے پھینکنا نہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مصلی، محبوب اس پتھر کو حرم میں سجا دو اور اعلان کر دو، حرم میں آنے والوں اس پتھر کو جائے سجدہ بنا لو۔ اس مقام ابراہیم کو جائے
مصلی بنا لو۔ اب سامعین آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو حرم کعبہ میں مقام ابراہیم کو دیکھ کے آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ اللہ سلامت رکھے۔ آپ سے بالخصوص ایک سوال کر رہا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے مصلی بناؤ۔ آج کیا جا کے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں؟ اونچا بولیں گے؟ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے مصلی بناؤ، تو کیا اسی مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اونچا بولیں۔ اسی مقام پر کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ کا تو حکم تھا کہ اسی مقام کو بناؤ، تو آج لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے مقام ابراہیم ہوتا ہے اور اس کے سامنے کعبہ ہوتا ہے۔ ترتیب دیکھیے گا، یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلے مقام ابراہیم، اس سے آگے کعبۃ اللہ۔ اب سامعین محترم، اسلام تو آیا تھا بتوں سے جان چھڑانے کے لیے، اسلام تو آیا تھا پتھروں سے جان چھڑانے کے لیے۔ مولا دنیا سے پتھروں سے جان چھڑا کے تیرے گھر آئے ہیں، تو آگے تو پھر فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ اس پتھر کو جائے مصلی بناؤ۔ مولا سبب کیا ہے؟ وہ جو باہر پھینکوائے گئے وہ بھی پتھر تھے، جو حرم میں سجایا گیا یہ بھی پتھر ہے۔ وہ جو باہر پھینکوائے گئے وہ بھی پتھر تھے، اور جو حرم میں سجایا گیا وہ بھی پتھر ہے۔ مولا سبب کیا ہے؟ وہ پھینکے کیوں گئے؟ یہ سجایا کیوں گیا؟ تو رب کا جواب آتا ہے ان پتھروں کی نسبت بتوں سے تھی، ان کو باہر پھینکا گیا۔ اس پتھر کی نسبت میلاد مصطفیٰ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مالک کائنات فرماتا ہے وہ پتھر جو پھینکوائے گئے ان کی نسبت بتوں سے تھی، تو حرم کو ان پتھروں سے پاک کیا گیا۔ یہ پتھر جس کو سجایا گیا اس کی نسبت میلاد مصطفیٰ سے ہے، اس کی نسبت ذکر مصطفیٰ سے ہے، اس لیے اس کو حرم میں سجایا گیا۔ عاشقوں، آخری جملے دینے لگا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ وہ رب جس پتھر کی نسبت میلاد مصطفیٰ سے ہو جائے اس پتھر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ رب جس پتھر کی نسبت میلاد مصطفیٰ سے ہو جائے اس پتھر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو وہ امتی، وہ دیوانہ، وہ عاشق، وہ حضور کی دیوانگی رکھنے والا جو حضور کا میلاد مناتا ہے، میرا رب اس امتی کو ضائع کیسے ہونے دے گا؟ وہ مولا تو میلاد مصطفیٰ کی نسبت والے پتھر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے حضور کے عاشقوں، حضور سے محبت کرنے والوں اور دن رات حضور پہ درود و سلام بھیجنے والوں، حضور کا میلاد گھبرا کے نہ منایا کرو، چہرے سجا کے، مسکرا کے، نئے کپڑے پہن کے دن رات حضور کا میلاد منایا کرو۔
اور اب تو وہ دور الحمدللہ ختم ہو گیا، چند دانے رہ گئے۔ جب ہم چھوٹے تھے اور شاید جو بزرگ احباب ہیں انہوں نے کچھ اور دور دیکھا ہوگا، اس وقت جب ہم میلاد مناتے تھے تو بڑے بڑے فتوے لگتے، بڑے بڑے فتوے لگتے، اور 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا۔ اس صدی میں یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی، آپ کا علمی فیضان ہے، آپ کا روحانی فیضان ہے۔ آپ نے استدلال کے ذریعے، قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے اور اقوال الاثار کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے میلاد مصطفیٰ پر سینکڑوں دلائل کے انبار لگا دیے۔ کل جو فتوے لگاتے تھے آج وہ بھی میلاد مناتے نظر آتے ہیں، آج وہ بھی میلاد مناتے نظر آتے ہیں۔ اور سامعین محترم، یہ اللہ کا کرم ہے، دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ، دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ 11 اور 12 ربیع الاول کی شب آپ کے پاکستان میں سجتی ہے، مینار پاکستان کے سائے میں سجتی ہے۔ اس عالمی میلاد کانفرنس میں پوری دنیا سے علماء اور مشائخ آتے ہیں۔ الازہر کے مشائخ جہاں ہوتے ہیں، مدینہ المنورہ کے مشائخ جہاں ہوتے ہیں، ایران، شام اور قم کے مشائخ جہاں ہوتے ہیں، اور صرف اہل سنت نہیں ہوتے، تمام مکاتب فکر کے علماء ہوتے ہیں۔ اور صرف اپنے تمام مکاتب فکر کے علماء نہیں، ہندو بھی میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے اس رات مینار پاکستان ہوتے ہیں، سکھ بھی میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے اس رات مینار پاکستان کے سائے میں ہوتے ہیں، عیسائی بھی میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے اس رات حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں ہوتے ہیں، اور اس رات خطاب اس صدی کے مجدد کا ہوتا ہے، خطاب اس صدی کے مجدد کا ہوتا ہے، جس مجدد کو رب کائنات نے اس صدی میں یہ شان عطا کر دی ہے کہ مشائخ الازہر بھی حضور شیخ الاسلام کے شاگرد بنتے ہیں، الازہر کے مشائخ بھی حضور شیخ الاسلام کے شاگرد بنتے ہیں، مدینہ کے مشائخ بھی حضور شیخ الاسلام کے شاگرد بنتے ہیں۔ اور جس مرد کامل کو میرے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ نے 8 جلدوں پر الموسوعۃ القرآنیہ ترتیب دیا، قرآنک انسائکلوپیڈیا، یہ تاریخ علوم قرآن میں رب کائنات نے خدمت حضور شیخ الاسلام کے حصے میں لکھی، اور اب رب کائنات نے جو کرم کیا، آپ کا حدیث نبوی کا انسائکلوپیڈیا آ رہا ہے، الموسوعۃ القادریہ کے نام سے، پہلی 8 جلدوں پر صرف فن حدیث پر موسوعہ آ رہا ہے۔ اب یہ علماء جانتے ہیں کہ فن حدیث کیا ہوتا ہے، لیکن درس نظامی پڑھنے والے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ درس نظامی کی کتب میں ایک چھوٹی سی کتاب فن حدیث کی ہم پڑھتے تھے، تحصیل مصطلح الحدیث، اس سے اوپر جائیں تو اسی کی شروعات آتی تھی، لیکن فنی اعتبار سے اور کوئی ٹیکسٹ بک ہمیں میسر نہیں آتی تھی۔ رب کائنات نے کرم کیا، اس صدی کے مجدد پر حضور شیخ الاسلام نے فن حدیث پر ٹیکسٹ بک کے ٹائٹل سے 8 جلدوں پر کتاب مرتب کر دی۔ پھر اس صدی کے مجدد نے
قرآن مجید کی تفسیر عربی زبان میں کی، اور پھر 1 2 4 10 کتابیں نہیں، 1200 سے زائد کتب کی تصانیف ہو چکی ہے۔ تو سامعین محترم، آج کے اس محفل پاک کے اختتام پر یہی عرض کرتا ہوں، آئیے ہم علم کی طرف اپنے آپ کو بڑھائیں، علمی شغف پیدا کریں۔ اگر اپنی نسلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں لائبریریز بنائیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ والی کی کتب اپنے گھر میں لائیں۔ آج کی محفل پاک کے انتظامات کرنے والی پوری ٹیم کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص برادر محترم جناب محترم علامہ پیر سید عبدالرؤف شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منہاج القرآن یونیورسٹی میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، دن کے اوقات میں اکٹھے بیٹھے تھے، میں نے محبت کا اظہار کیا کہ آج رات ہمارے ساتھ چلیں، آپ تشریف لائے، لیکن میں آپ لوگوں سے مشاورت کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا آئندہ درس عرفان القرآن شاید 28 اکتوبر بروز ہفتہ کو آئے گا۔ کب؟ اور میں قبلہ شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ ہمارے اس درس عرفان القرآن میں آپ ہمارے ساتھ ہر مہینے تشریف لایا کریں۔ اللہ سلامت رکھے، یہ ہماری محبتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 20 تاریخ کو ان کو میں اپنے علاقے میں منڈی باؤدین اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ اللہ برکت دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔